بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ آج انشاءاللہ سورہ البلد کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی کیا یہ انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے، اس غرے میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے، کوئی بالاتر اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا سر نیچے کر دینے والا نہیں ہے، حالانکہ آخرت سے پہلے خود اس دنیا میں بھی ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر پر کسی اور کی فرمانروائی قائم ہے، جس کے فیصلوں کے آگے اس کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی ایک طغیانی سے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا بلبوتا رکھتا ہے۔ ایک اچانک حادثہ اچھے خاصے بھلے چنگے انسان کو اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے با اقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر لا کر گراتا ہے۔ عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اس انسان کے دماغ میں آخر کہاں سے یہ ہوا بھر گئی ہے کہ کسی کا اس پر بس نہیں چل سکتا۔ آیت نمبر 6 کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں انفقتا مال لو بلدا، میں نے ڈھیر سارا مال خرچ کر دیا۔ نہیں کہا بلکہ اہلکتو مال لو بلد کہا، جس کے لفظی معنی ہے میں نے ڈھیر سارا مال ہلاک کر دیا، یعنی لٹا دیا یا اڑا دیا۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ کہنے والے کو اپنی مالداری پر کتنا فخر تھا کہ جو ڈھیر سارا مال اس نے خرچ کیا وہ اس کی مجموعی دولت کے مقابلے میں اتنا ہیج تھا کہ اس کے لٹا دینے یا اڑا دینے کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اور یہ مال اڑا دینا تھا کس مد میں؟ کسی حقیقی نیکی کے کام میں نہیں، جیسا کہ آگے کی آیات سے خود بخود مترشح ہوتا ہے، بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار میں۔ قصیدہ گو شاعروں کو بھاری انعامات دینا، شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالنا، جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دینا، جوا جیت جانے پر اونٹ کاٹنا اور خوب یاروں دوستوں کو کھلانا، میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا اور دوسرے سرداروں سے بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا، تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا اور اذن عام دے دینا کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے، یا اپنے ڈیرے پر کھلا لنگر جاری رکھنا کہ دور دور تک یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے نمائشی اخراجات تھے جنہیں جاہلیت میں آدمی کی فیاضی اور فراغ دلی کی علامت اور اس کی بڑائی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ انہی پر ان کی تعریفوں کے ڈنکے بجتے تھے، انہی پر ان کی مداح کے قصیدے پڑے جاتے تھے، اور وہ خود بھی ان پر دوسروں کے مقابلے میں اپنا فخر جتاتے تھے۔ آیت نمبر 7 کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی کیا یہ فخر جتانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کن ذرائع سے اس نے یہ دولت حاصل کی، کن کاموں میں اسے کھپایا اور کس نیت، کن اغراض اور کن مقاصد کے لیے اس نے
یہ سارے کام کیے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں اس فضول خرچی، اس شہرت طلبی اور اس تفاخر کی کوئی قدر ہوگی؟ کیا اس کا خیال ہے کہ دنیا کی طرح خدا بھی اس سے دھوکہ کھا جائے گا؟ آیت نمبر 8، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، آیت نمبر 9، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اسے علم اور عقل کے ذرائع نہیں دیے؟ 2 آنکھوں سے مراد گائے بھینس کی آنکھیں نہیں، بلکہ وہ انسانی آنکھیں ہیں جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہر طرف وہ نشانات نظر آئیں جو حقیقت کا پتہ دیتے ہیں اور صحیح و غلط کا فرق سمجھاتے ہیں۔ زبان اور ہونٹوں سے مراد محض بولنے کے آلات نہیں ہیں، بلکہ نفس ناطقہ ہے جو ان آلات کی پشت پر سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے اور پھر ان سے اظہار ما فی الضمیر کا کام لیتا ہے۔ آیت نمبر 10، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی اور اس کے سامنے بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی کے دونوں راستے نمایاں کر کے رکھ دیے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کر لے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر میں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ آیات 2 اور 3 تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 6 سورہ دہر حواشی نمبر 3 to 5۔ آیت نمبر 11، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں فلا اقتحمل عقبۃ، یعنی اقتحام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا، اور عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 راستے جو ہم نے اسے دکھائے، ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب اور دشوار گزار ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے، اور دوسرا آسان راستہ ہے جو گڑھوں میں اترتا ہے، مگر اس سے پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بس اپنے نفس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دینا کافی ہے، پھر آدمی خود نشیب کی طرف لڑکتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی جس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تھے، اس نے ان میں سے پستی کی جانب جانے والے راستے کو اختیار کر لیا اور اس مشقت طلب راستے کو چھوڑ دیا جو بلندی کی طرف جانے والا ہے۔ آیت نمبر 12، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ آیت نمبر 13، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ آیت نمبر 14، یا فاقے کے دن۔ آیت نمبر 15، کسی قریبی یتیم۔ آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کی دعا صرف بچوں کے لیے، یعنی آپ کی اولادوں کے لیے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو دنیا کے ہر فتنے، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہم سے بھی بہترین زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری اولاد کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو صبر و تحمل، عاجزی و ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری اولاد کو لمبی عمر اور خوشحالی عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے کل کائنات کے مالک، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں بہترین بنا۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔